الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ماہ رمضان کی نسبت سے اور 21 ماہ رمضان کی نسبت سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں پڑھ رہے تھے ماہ رمضان کے جمعوں میں. یہ آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اگر ہم نے ماہ رمضان کے چاروں جمعوں بھی اس موضوع پر پڑھے تب بھی یہ موضوع ادھورا رہے گا. لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. گزشتہ جمعہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے اس حصے تک بات کر پائے تھے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. والد کے ساتھ مختصر سی گفتگو ہوئی اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، نماز پڑھی
اور والد نے دیکھا اور کچھ سوال کچھ جواب کیے. ہم نے کئی حصہ پڑھا اس میں. یہاں تک ہم پہنچے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بالکل ابتدائی ایام ہیں اور ابتدائی سال ہیں بلکہ. اور اسی باب میں علماء نے ایک اور مسئلے پر بھی بحث لکھی ہے کہ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لائیں؟ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لائے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ لائے، یا حضرت زید لائے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کئی طرح کے اقوال سامنے آئے، لیکن بہرحال تسلیم کرنا پڑتا ہے. البتہ محققین نے ایک فیصلہ پیش کیا ہے جسے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المرتضیٰ میں لکھا ہے کہ محققین نے تمام اقوال کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ پیش کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ حضرت خدیجہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور بڑی عمر کے حضرات میں سے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا وہ حضرت رفیق دم ہجرت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوٹی عمر والوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ محققین نے بڑا نپا تلا فیصلہ پیش کیا ہے. دن مکے کے گزرنے لگے، علماء نے لکھا ہے کہ انہی دنوں کی بات ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں ہونے لگی تھیں. صحابہ میں ایک نام ملتا ہے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں جب میرے کانوں تک حضرت محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مکہ جاؤ اور ان سے ملو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے. ذرا ان کو دیکھو، ان کی باتیں سنو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو اور آ کر مجھے بتاؤ ان کے بارے میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے بھائی آ گئے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، گفتگو بھی ہوئی. واپس چلے گئے. جب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا ہوا، فرمایا میری ملاقات ہوئی، بہت عمدہ اخلاق ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم ہے. جناب ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میں چاہتا تھا وہ خبر نہیں لا پائے آپ، رہنے دو میں خود جاؤں گا. اب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سواری کا بندوبست کیا، ایک مشکیزہ لیا، اس میں پانی لیا اور چل دیے. فرماتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی. پہلے دن پہلا دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، اور حرم میں ہی ایک جگہ سو گئے.
مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے وقت میں حضرت علی کی نظر ان پر پڑی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس فرمایا کہ کوئی مسافر ہے، یہاں کے تو نہیں لگ رہے لیکن پتہ نہیں آنے کی کیا غرض ہے، لیکن پہلے موقع پر پوچھا بھی نہیں کہ مطلب ہو سکتا ہے کسی کام سے آئے ہوں، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ اب جب دوسرا دن آیا تو حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش رہی، لیکن اس روز بھی میری حضور سے ملاقات نہ ہو پائی۔ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ رات بھی گزر گئی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ بھئی مسافر ہیں، وہ یہی ہیں، اب بھاگ تو گئے کہ آخر کوئی بات تو ہے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلے میں، بات کے سمجھنے میں تو اللہ نے ید طولا عطا فرمایا تھا۔ اب خیر قصہ مختصر یہ کہ جب آیا تیسرا دن یا تیسری رات، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس آئے ان کے، اور ان کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ آپ خیر سے آئے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے؟ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی دیکھو، اگر کال دیتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہم کال دیتے ہیں، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح، خیر تو ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھیں میں ان سے ملنے آیا ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ مجھ پر آسمان سے پیغام آتے ہیں، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ملاقات آپ کی کرا دیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ مجھ سے تو کال لے لیا اب آپ نے، آپ میری بھی بات سنیں۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جس راہ میں چلوں گا آپ کو لے کر، میرے پیچھے چلیں گے آپ، اگر میں کہیں رک جاؤں گا تو پیچھے ہی رک جائیے گا اور ہٹ جائیے گا، اور اگر میں چلتا رہا تو میرے پیچھے چلتے رہیے گا۔ ان کا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا یہ کتاب زندگی کا یہ بالکل آپ ایسے کہیں کہ ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں حضور کے تلاشی آتے تھے، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور تک پہنچاتے تھے۔ ابھی بات کھل کر تو سامنے نہیں آئی تھی۔ اب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب جہاں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے تھے، یہ فاصلے پر رک جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے یا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو رکتے بھی تھے نا، حکمتاً خطرہ محسوس کرتے تھے تو رک جاتے تھے، اس لیے کہ ایک تو وہ مسافر، پھر بالکل اب لا الہ الا اللہ کی بات سامنے آ رہی، تو جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا مکے والوں کے لیے تو موت تھی لا الہ الا اللہ، لیکن ابھی بہرحال حالات اتنے سنگین نہیں ہوئے جتنے آگے چل کر ہوئے۔ اب وہ جب چلنے لگے تو قصہ مختصر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جناب ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی کو لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ اب حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک چہرہ دیکھا، بات ہوئی اور ایمان لے آئے۔ اب خیر میرا موضوع نہیں ہے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی تفصیلات بتانے کا، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ واقعہ لکھ کر علماء نے عنوان قائم کیا ہے کہ یہ خدمت حضرت علی کے سپرد تھی۔
اور مثال میں علماء نے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ یہ دن گزر رہے تھے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ میرے ساتھ آؤ۔ فرمایا مجھے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آئے۔ حرم میں جب تشریف لائے تو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو ابتدائی ماحول تھا نا، ابھی تو وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کے قریب ہوئے کعبے میں، تو مجھے فرمانے لگے کہ علی بیٹھ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھوں پر کھڑا ہونا چاہا، کوشش بھی فرمائی، لیکن فرمایا جب میرا چہرہ دیکھا اور میری کمزوری دیکھی تو حضور اتر گئے۔ فرمایا علی آپ میرے کندھوں پر آؤ۔ اچھا یہاں ہو سکتا ہے کہ بات یعنی سعادت کی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ تو خود حضرت علی کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ فرمایا تھوڑا سا ان کا نصیبہ بھی آپ دیکھو، یہ بھی نصیبہ ہے، ان کا بھی نصیبہ دیکھو کہ جنہوں نے حضور کو کندھوں پر سوار کر کے، نہ صرف سوار کر کے بلکہ غار ثور کی بلندیاں چڑھ کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، ہاں روزہ ٹوٹے گا، نہیں کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو۔ میرے حال میں آپ لوگ بھی روزے رکھ کے تھک گئے ہیں، ہماری باری آئی ہم آپ سے زیادہ تھکے ہوئے۔ اب تو ویسے بھی جب ماہ رمضان نصف ہوا ہے نا اور 16واں روزہ شروع ہوا ہے تو کوئی دھوپ نے بھی اب تپش شروع کی ہے، لیکن میرے حال میں اتنا بھی وہ نہیں ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بنی اسرائیل بولتے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، آپ لوگ بھی سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کی تصویر بنے ہوئے ہو، تھوڑا تھوڑا بولا کرو، کیا حرج ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے جو اٹھے ہیں حضور، فرمایا کہ وہ بلندی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کے برابر کی تھی، لیکن فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں آسمان کو چھونے لگا ہوں۔ وہ نبوت کے کندھے تھے نا۔ اچھا فرمایا کہ اب میں جب اوپر آ گیا، فرمایا علی یہ بت کو گرا دو۔ ایک بت پڑا ہوا تھا وہاں پر، غالباً تانبے کا بنا ہوا یا اور کسی چیز کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بت کو ہاتھ ایسے ڈالنا چاہا، خیر کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں قابو کیا۔ فرمایا علی اس کو گرا دو۔ کہتے ہیں میں نے گرا دیا، وہ بت جیسے ہی نیچے گرا وہ چکنا چور ہو گیا۔ فرمایا حضور نے فرمایا اب نیچے آ جاؤ۔ نیچے آ کے فرمایا ہم لوگ چلے گئے وہاں سے۔ اصل میں یہ سمجھیے گا ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ انشاءاللہ جب قصص الانبیاء میں ہم پہنچیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل نے بت توڑے تھے، تو وہاں میں ایک بات سمجھاؤں گا اس کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ہم لوگ گھر چلے گئے۔ اب علماء نے ایک نیا صفحہ شروع کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا، کہ یہ جس دور سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی گزر رہی تھی، یہ ایک مشکل دور تھا۔ اب مکے والے بھی بگڑنے شروع ہو رہے تھے، بلکہ جن کے اوپر تو ان کا ہاتھ چل سکتا تھا وہ چلانا شروع کر دیے۔ حضور پہ ان کا ہاتھ نہیں چل رہا تھا، مثلا غلاموں پہ چل رہا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کیا حال کیا انہوں نے، وہ سب آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، اور صحابہ کے ساتھ، بلکہ ایک صحابیہ عورت جو اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں، ان کے تو 2 ٹکڑے کر دیے ان کے جسم کو، اور ایک حضور کی صحابیہ کو مار مار کے اتنا مارا کہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا نور ہی چلا گیا۔
لیکن حضور پہ ہاتھ ان نہیں بڑھا پا رہے تھے ابھی تک۔ اتنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ بھی ایک دکھ کا اور غم کا ماحول تھا، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باب پڑھیں تو آخر حیات تک حضور حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، اور حضور فرماتے تھے کہ کئیوں نے تو میرا کلمہ بعد میں پڑھا، لیکن خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا۔ وہ سب آپ نے سن رکھا ہے، میں اس کو کیا دہراؤں۔ اتنے میں اسی سمے آگے پیچھے والی بات ہے، جناب ابی طالب کا بھی حادثہ ہو گیا وفات کا۔ اب وہ جو ظاہری طور پر ایک آپ حصار کہہ لیں، آپ ایک روک کہہ لیں، ایک بندھن کہہ لیں، جو مکہ مکرمہ والوں کے اور حضور کے درمیان میں تھا ظاہری صورت میں، وہ ہٹ گیا۔ اب اس درمیان میں بہت کچھ ہوا، لیکن ہم بھی الفاظ لیتے ہیں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ سیرت علی کا باب نہیں، سیرت النبی کا باب ہے، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ صحابہ کو اتنا تنگ کیا مکے والوں نے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، یعنی مدرس حرم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی پر جب ظلم کر رہے تھے حضور وہاں سے گزرے، حضور کی آنکھ نم ہو جاتی تھی۔ ان صحابی نے حضور کو دیکھا لیکن حضور نے کچھ بات نہیں فرمائی، وہ حضور کے پاس یا حضور کو پکار کر کہنے لگے کہ آقا آپ ان کو کچھ نہیں کہتے، نہ کہیں، ہم اتنا کہتے ہیں، آپ اللہ سے تو دعا کریں ہمارے۔ اسی لیے ہمارے ایک اکابر تھے، وہ فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھو کہ وہ جو تھے وہ بائی چوائس مسلمان تھے، آپ اور ہم بائی چانس مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ماں باپ مسلمان تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے عقیدے اور ایمان پر ہمیں جس محنت کا تقاضا ہے وہ ہم نہیں کرتے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے سن تو رکھا ہے کہ جنت تو مل ہی جائے گی، کہاں جائے گی؟ اگر سویر نہیں ملے گی تو دیر سے مل جائے گی، اور کیا ہے۔ اور اس ذہنیت نے کہ ہمیں اسلام ایمان وراثت میں ملا، ہمیں کم از کم کاہل کر دیا ہے۔ آج پتہ ہے یہ کون سی صدی ہے؟ سوچ لو پہلے، 15ویں کون سی صدی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ آج کے عالم نہیں ہیں، صدیاں بیت رہی ہیں، صدیاں۔ حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں کہ میں نے زمین کی 100 مساجد میں نماز ادا کی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے مسلمان نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ یہ 1000 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، کتنی مساجد میں حضرت نے نماز پڑھی؟ 100۔ اور اس زمانے کے مسلمان نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے، جس کا اظہار حضرت نے اپنی کتاب میں کیا۔ اب تو آپ اور ہم 15ویں میں چل رہے ہیں، اب تو صحیح پڑھتے ہیں، ہے نا۔ آج تک ہمارے مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ کعبے کی طرف جب کھڑے ہوں تو پاؤں ہمارے یوں ہونے چاہیے یا یوں ہونے چاہیے۔ آج تک ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دونوں قدموں میں فاصلہ کتنا ہو۔ آپ مت مانے، نماز کے لیے جب جماعت کھڑی ہو نظارہ کر لیا کر۔ بہرحال اللہ تعالی رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ حبشے چلے جاؤ۔ حضور نہیں گئے، صحابہ کو حضور نے بھیجا۔ جب حضرت نجاشی کا واقعہ پیش آیا ہے، جن کی حضور نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی،
وہ خیر ہم نے پڑھ دیا اپنے موقع پر 1.5-2 گھنٹے میں، بڑا مفصل موجود ہے نیٹ پر، آپ سن سکتے ہیں۔ اب جب تیسرا مرحلہ آیا، بیچ کا ایک مرحلہ میں چھوڑ رہا ہوں، تیسرا مرحلہ آیا، حضور نے صحابہ کو مدینہ جانے کی اجازت دی، جسے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع کی نسبت سے یثرب لکھا ہے، اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مدینہ منورہ کا مدینہ سے پہلے نام کیا تھا؟ یثرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اجازت دی، ابھی حضور نہیں گئے، اچھا حضرت ابو بکر صدیق بھی رہے، حضرت علی بھی رہے، اور صحابہ چلنے شروع ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قصہ مختصر یہ ہے، چونکہ ہجرت میرا موضوع نہیں، میں صرف آپ کو وہ حصہ سنا رہا ہوں جس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرما لیا کہ اب مدینہ جانا ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کوئی قدم نہیں اٹھاتے جب تک اللہ نہ فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی، حکم ہو گیا، تو اب حضور نے چلا۔ اچھا، اور پتہ ہوا بھی کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ والوں نے دار الندوہ میں میٹنگ کی، سارے اکٹھے ہوئے، اور آپ حیران ہوں گے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا کتابیں، جب وہاں اکٹھے ہوئے تو اب ایک چیز پر رائے تو کئی سامنے آئیں، ایک پر اتفاق کر لیا کہ ہر قبیلے کا نوجوان حضور پر حملہ کرے گا، تاکہ حضور کا جو قبیلہ ہے وہ پورے عرب سے تھوڑا مقابلہ کرے گا، ہاں بات دیت پہ جا کر اٹکے گی، دیت ہم ادا کر دیں، اور رات بھی طے کر لی کہ ہم نے جانا ہے۔ ادھر یہ طے کیے، اچھا وہ دار الندوہ کہلاتا تھا جہاں وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور بڑا اہم معاہدہ، مشورہ، فیصلہ وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ادھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آقا کو آگاہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے آج رات آپ نے نکلنا ہے۔ اچھا حضور ابھی گھر میں ہی تھے، وہ لوگ آ گئے، انہوں نے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، وہ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر رہے۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ایک بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے، فرمایا کہ حضرت نے سوال کیا کہ کیا حضور کا گھر کوئی قلعہ تھا؟ سوچئے، نہیں، جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دروازہ تک نہیں تھا، پردہ رہتا تھا بس، لیکن وہ سارے باہر رہے، اور یہ نہیں کیا کہ گھر کے اندر داخل ہوں، نہ، حضرت نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب دعوت فکر دی ہے کہ سوچنے کی بات ہے، صرف پردہ ہے، کوئی قلعہ نہیں، ساری رات باہر رہے ہیں اس انتظار میں کہ حضور باہر آئیں گے تو ہم جو کرنا ہے خدا نہ کرے کریں گے، لیکن اندر نہیں گئے، وہ ساری رات باہر ہی رہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تاریخ کا باب کھولا ہے کہ اگر یہ بات آئی بھی کہ ہم کس لیے انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہ اندر چلے جائیں، تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہو، ان کے گھر میں خواتین بھی ہیں، ہمیں نہیں جچتا کہ ہم اندر جائیں، دشمنی ہماری حضور سے ہے، باہر آئیں گے ہم نبھائیں گے، بس۔
مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمایا ہے، وہ کل کے کافر تھے، یہ آج کے مسلمان ہیں۔ یہ حضرت نے صحیح فرمایا تھا، غلط فرمایا تھا؟ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں اگر دل لگتی ہو، یہ حضرت نے بات فرمائی تھی سن 1978 میں۔ کب؟ اب کیا ہے؟ پتہ ہے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب الفاظ تھے، آپ اتفاق کریں اختلاف کریں آپ کو حق ہے۔ حضرت فرماتے تھے نہ اخلاق میں، نہ صدق میں، نہ شرافت میں، نہ امانت میں، نہ قول میں، نہ قرار میں، نہ شجاعت میں، نہ ہی قسم میں، کسی بھی بات میں آپ اور ہم ان مکے کے مشرکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ کیوں؟ سوچو کیوں؟ عقیدہ نہیں تھا۔ اچھا اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بلکہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، کچھ تقریباً 30-35 صفحات اپنی کتاب کے حضرت نے اس پہ لکھے ہیں، وہ بڑی ایک عجیب کتاب ہے۔ حضرت نے لکھا کہ دنیا میں ہم نے بڑے بڑے حضرات کو چندہ مانگتے دیکھا ہے اور کوئی عیب نہیں ہے، دین کے لیے مانگنا تو حضور کی سنت ہے، اپنے لیے مانگنا عیب ہے۔ لیکن حضرت نے ایک بات بڑی فرمایا کہ بڑے بڑوں کو ہم نے چندہ مانگتے دیکھا، لیکن کبھی بھی کسی بھی چندہ مانگنے والے کی زبان سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ بھائی مجھے چندہ چاہیے لیکن حلال کا چاہیے۔ آپ نے سنے؟ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہی الفاظ لے رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے یہ الفاظ اگر ہم نے سنے، پڑھے ہیں تو گویا سنے ہیں نا، فرمایا اگر ہم نے یہ الفاظ سنے تو تنہا ابو جہل اور مکے کے مشرکوں کی زبان سے سنے کہ ہم نے خدا کا گھر بنانا ہے، حلال کا چندہ چاہیے۔ اور اگلی شک بھی سن لیں، آج تو مسلمان کہتے ہیں نا کہ جی تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، ادھر بھی نفع ہے ادھر بھی نفع ہے۔ توحید اور شرک کی حقیقت میں لکھا ہے کہ یہاں تک ابو جہل نے کہا کہ سود کی رقم بھی مت لانا، ہم نہیں لگائیں گے کعبے میں، اور نہ لگائیں۔ آج بھی دیکھیں کعبہ، خدا کعبہ دکھائے، کعبہ آج بھی جائیں، اور جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کعبے کی ایک دیوار جسے حتیم کہتے ہیں وہ آج بھی ادھوری ہے۔ اچھا میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مملکت سعودی عربیہ چاہے تو وہ پوری نہیں کر سکتی؟ حضور کرتے تو کرتے، حضور نے پوری نہیں کی تو حضور کے بعد کون کر سکتا ہے؟ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حقیقت ہے یہ، حضور کرتے تو کرتے، حضور کے بعد اب کون کر سکتا ہے؟ لیکن مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شاید اس میں حکمت ہی یہی میرے اللہ نے رکھی ہے کہ کعبے کے میرے گھر کی وہ ادھوری دیوار دیکھ کے سمجھو کہ عقیدہ اور حلال کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، میرے اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں فرمایا کہ ان کا میرا کعبہ بنانا وَسِقَایَةَ الْحَاجِّ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حاجیوں کو پانی پلانا، میرا گھر بنانا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ ہم تو بہرحال جس دور سے گزرے ہیں، اب اللہ تعالی رحم فرمائیں کہ حالات، لیکن خیر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میں اس دن یہاں کسی دوست کو کہہ رہا تھا، آپ نے نام سنا ہوگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت فرماتے تھے کہ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا زمین پر اترنے کا زمانہ قریب آئے گا، مسلمانوں کے حالات اور سخت ہوتے جائیں گے۔
کوئی مذاق تو نہیں. لیکن پتہ ہے میں اس دن بتا رہا تھا وہیں پہ کہ حضور نے فرمایا جو اس عالم میں، یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے زمانے کی بات، جو اس عالم میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرے گا، سنبھالے گا، حضور نے فرمایا وہ میرے دور کے تابعین کا درجہ پائے گا. جب مشکلات زیادہ ہوں گی تو پھر اجر بھی زیادہ آئے گا. لیکن ساتھ ہی میں صحابہ کا بھی مقام سمجھیں کہ باوجود اس سختی کے برداشت کے بھی صحابہ کا رتبہ نہیں پاؤ گے. صحابہ کوئی اور تھے. تو خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ رک گئے باہر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی ہم جا رہے ہیں. حضور نے جانا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے جانا تھا اس موقع پر. فرمایا کہ آپ نے یہاں سونا ہے میرے بستر پر، رات کو یہیں آپ نے رہنا ہے. اور اچھا پتہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ ذرا حضرت علی کا حوصلہ دیکھیں، باہر سارے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، وہ بھی ننگی، اور ان کو پتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ کہیں ذہن میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اور ہمارے آ سکتا ہے کہ اگر رات کو وہ شب خون مارتے ہیں تو وار تو سارے حضرت علی پر چلیں گے. حضور نے فرمایا آپ نے یہاں سونا ہے. کتنا کام دیے؟ ایک، اور ساتھ میں دوسرا فرمایا کہ یہ جو امانتیں ہیں مکے والوں کی، ان کی جن جن کی یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، حضور نے بتا دیا، فرمایا یہ ان کو کل سب کو لوٹا دے. حضور امین تھے نا، آپ اور ہم بھی امین ہیں نا؟ اور بولو تو صحیح، اللہ کرے ایسے ہی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں سونا ہے اور یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کی ہیں، ان کو کل لوٹانا ہے. یہ لوٹانے کے بعد آپ نے مدینے آنا ہے. کتنے کام حضور نے سپرد کیے؟ حضور تشریف لے. حضور کیسے نکلے اس پہرے سے وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ وہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو، آپ بھی رہے ہم بھی رہے تو. میں اس دن دیکھ رہا تھا وہ جب قصص الانبیاء ہم نے شروع کیا تھا تو 2-3 بابے یہاں بیٹھے رہتے تھے، تو وہ اب نہیں ہے. وہ مجھے اس وقت بھی کہتے تھے کہ قصص الانبیاء پتہ نہیں کب پورا ہوگا، ہم شاید چلے جائیں گے. واقعہ ان کی بات صحیح ہو گئی، پتہ نہیں اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ جو بساط ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آخری بات سن لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹ گئے. اچھا ذرا یہ دیکھیں، یہ سعادت ہے کہ حضور کا بستر حضرت علی کے نصیب میں آیا اور سو گئے. جب سوئے ہیں نا تو باہر تو کھڑے، ان کو تو کھڑے رکھا. اتنے میں باہر سے ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر ان کو کہا یہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم حضور کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا وہ تو گئے. کہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا وہ تو گئے، اپنا کام کرو. اچھا وہ جو دیکھا تو اب اتنے میں حضرت علی سامنے آ گئے. انہوں نے جو دیکھا تو یہ تو الٹا ہو گیا. لیکن اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائی. وہ لوگ تو خیر چلے گئے کیونکہ ان کی دشمنی تو حضور سے تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قصہ مختصر یہ وہ امانتیں لیں جن جن کو حضور نے فرمایا سب کو واپس کی، اور اس کے بعد مدینہ کی راہ لی. علماء نے لکھا ہے کہ دن کو کہیں ٹھہر جاتے تو ٹھہر جاتے، رات کے وقت سفر کرتے. اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ سے جو فاصلہ ہے اس زمانے میں کیسے طے ہوتا تھا. یہ آج والا نہیں ہے کہ آپ اور ہم جہاز میں بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ایسی میں وہاں پہنچ جائیں. وہ پرانا دور تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کئی دن کے بعد پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وادی قبا میں. کہاں پہنچے؟ وادی قبا. کبھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مسجد قبا دکھائیں، بڑی یادگار ہے وہ جگہ. بلکہ جب ہمارے حاجی حضرات جاتے ہیں وہاں اکثر لوگ جاتے ہیں نوافل وغیرہ پڑھنے، 2 رکعتیں نفل وہاں پڑھ لیں، عمرے کا ثواب انسان پاتا ہے. بڑی سعادت ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع میں حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. حضور اٹھے،
دیکھا علی، آپ یقین کریں کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اتنے خوش ہوئے حضرت علی کو دیکھ کر کہ حضور نے حضرت علی کو سینے سے لگا لیا، لیکن حضور کو کچھ محسوس ہوا، قدموں کی طرف دیکھا تو قدم ایسے ورم شدہ اور پھٹ گئے، حضرت علی چل ہی نہیں پا رہے تھے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حضور نے حضرت علی کے قدمین دیکھے نا تو حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اچھا حضرت علی کو بٹھا دیا، اب ذرا حضرت علی کو بٹھا دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لیا، تھوک مبارک، اور حضرت علی کے دونوں قدموں پر لگا دیا۔ دونوں قدموں پر جب لگایا، قدم جو ایسے صحیح ہوئے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اگلی عبارت میں لکھتے ہیں کہ پھر شہادت تک حضرت علی کو اپنے دونوں قدموں میں کوئی بیماری نہیں آئی۔ حضور تو حضور ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ تک قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ جمعہ آؤ گے یا آئندہ جمعہ چھٹی کر لیں؟ کیا خیال ہے؟ اچھا میں کہہ دوں گا تو چھٹی کر لو گے؟ میں کہہ دوں گا تو چھٹی کر لو گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔